اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف، لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا. گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پروڈکٹس ایڈ کیں جو کہ باقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں، اور اب گوگل ایز اے کمپنی بہت سارے بزنسز اون کرتی ہے. گوگل نے بہت ساری پروڈکٹس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں لانچ کی ہیں، جس میں فار ایگزامپل سب سے پہلے ویب پروڈکٹس گوگل، جس میں اس نے کافی ساری جو انٹرنیٹ بیسڈ پروڈکٹس تھیں وہ لانچ کیں. اس میں موسٹ پرومیننٹ جو گوگل کی سرچ پروڈکٹس تھیں وہ تھیں، لیکن اس کے بعد گوگل جب لانچ کرتا گیا مختلف پروڈکٹس وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جاتا گیا. فار ایگزامپل اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے ڈیولپرس کو آسانیاں پیش کیں کہ تاکہ وہ اپنی ایپس، اپنی ویب سائٹس یا اپنی پروڈکٹس میں گوگل کی پروڈکٹس انٹیگریٹ کر سکیں. تو وہ بہت ساری انہوں نے ڈیولپمنٹ کی پروڈکٹس لانچ کیں. دین اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے، اپلیکیشنز لانچ کیں، اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کا پول بنا لیا. اور بیسیکلی یہ سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو انکریز کرتا گیا. آپ لوگوں نے جب پروڈکٹس یوز کی ہوں گی گوگل کی، تو یہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ وہ روزمرہ کی پروڈکٹس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے. فار ایگزامپل گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ سروس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں. جی میل نے آ کر ای میل کا کانسیپٹ چینج کیا. جی میل سے پہلے ای میلز کے کافی پروگرامس موجود تھے، لیکن وہ اس قدر پاورفل اور اس قدر کنوینئنٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا. پھر گوگل نے ڈفرینٹ پروڈکٹس لانچ کی. فار ایگزامپل ڈرائیو ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پہ اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنک کریں، اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. گوگل کیلنڈر ایک اور ایپ ہے جس پہ بیسیکلی آپ میٹنگ اسکیجول کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کیلنڈر مینیج کر سکتے ہیں. گوگل کیلنڈر از کائنڈ آف دی ڈیفالٹ کیلنڈر فار لاٹ آف پیپل ان ٹوڈیز لائف. گوگل میپس ایک بہت بڑی پروڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی، اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی. فار ایگزامپل کمیوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیسٹ راستہ کون سا ہوگا، کہاں پر سڑک بند ہے، کہاں پر سڑک کھلی ہے، کون سا راستہ سستا ہے، مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہے، کہاں پر آپ کو زیادہ ٹول دینے پڑیں گے، کہاں پر سفر زیادہ ہے بٹ ٹائم کم ہے. یہ ساری چیزیں گوگل نے سہولت میسر کی لوگوں کو، موبائل کے اوپر بھی، ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی، گوگل میپس کی بدولت. پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سروس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹینٹ دیتا ہے. اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر مطلب یوٹیوب ایک بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے. جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہوسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں. کروم براؤزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے. کروم براؤزر بھی گوگل کا ہے، جو کہ گوگل نے براؤزر کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براؤزرز پہ ریلائی کرنے کی بجائے اپنا براؤزر لانچ کریں، اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے مطابق لانچ کریں. اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پروڈکٹ بن چکی ہے. کافی مارکیٹ کا شیئر گوگل کروم براؤزر کے پاس ہے. اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلش سے اردو، اردو سے انگلش یا کسی دوسری زبان میں، تو گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی ایپ نہیں ملتی. گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جا رہی ہے اس کا انگلش میں کیا مطلب ہوگا، کیا کانٹیکسٹ ہوگا، اور جو انگلش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کنٹیکسٹ ہوگا. لیکن یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو صرف عام لوگوں کو روزمرہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پروڈکٹس کا، لیکن وہ بہت بڑی پروڈکٹس خود میں ہیں. ان میں سے کچھ پروڈکٹس کا میں ذکر کروں گا. فار ایگزامپل گوگل نے بزنسز کے لیے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں. لیٹس سپوز کہ گوگل ایڈس کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے. بیسیکلی گوگل ایڈس کے تھرو گوگل اپنے سارا بزنس کماتا ہے. تقریباً 90% کے اراؤنڈ جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈس کے تھرو ہوتی ہے. گوگل ایڈس بیسیکلی بزنسز کو سہولت میسر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جہاں پر گوگل ایڈسنس جو کہ دوسری پروڈکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ کسی ویب سائٹ پہ اپنا وہ اس کو بزنس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈ چلا سکتے ہیں.
کہ گوگل ایڈسنس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو پبلشرز ہیں جیسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاگز ہو گئے یا جو بھی ویب سائٹ اپنی جس کے بعد ٹریفک بہت زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں، وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کی پروڈکٹ کے تحت وجٹس لگاتے ہیں، گوگل اس اسپیس کو بائی کرتا ہے گوگل ایڈس کے تھرو، اور وہاں پہ جب ایڈ دکھتے ہیں تو جو جن کی ویب سائٹ سے ایڈ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل مائی بزنس کے نام سے، جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اوپر اس کی لسٹنگ ہے تو آپ اس کو گوگل مائی بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز، اس کی فوٹوز، اس کی اسٹیٹس اپڈیٹس، جس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینیج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل مائی بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینیج کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹس، آپ کی کوئی لیٹسٹ آفر، آپ کی کوئی لیٹسٹ فوٹو، وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے گوگل انالیٹکس ایک اور پروڈکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پرووائڈ کیا ان ویب سائٹس کو جو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ آ کے، تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے بیسڈ آن دیئر ٹیکنالوجی، تو آپ کو وہ نہ صرف سہولت میسر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے، اسی ڈیٹا کی وجہ سے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سائٹ پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا پیج اوپن کر رہے ہیں، کہ کس پیج سے وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں، کس پیج سے انٹری کرتے ہیں، اس طرح سے مختلف چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے۔ اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹیگ مینیجر کے نام سے پروڈکٹ ہے، اس ٹیگ مینیجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گوگل کے اوپر کوڈز کی ویب سائٹ کے اوپر کوڈز کی جو انسٹالیشن بڑھتی گئی، گوگل نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے گوگل ٹیگ مینیجر لانچ کیا جو کہ ایفیشینٹ ہے، فاسٹ ہے، اور اگر آپ اپنا گوگل اینالٹکس کا کوڈ یا فیس بک پکسل کا کوڈ یا کوئی اور ٹریکنگ کوڈ ویب سائٹ پہ لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیج پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں، آپ گوگل کی اس پروڈکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینیج کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس پیج پہ لانچ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایک اور بزنس کی پروڈکٹس ہے گوگل سرچ کنسول کے نام سے۔ گوگل کسی ویب سائٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں، گوگل کے کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں گوگل ویب سائٹ اونرز کو انفارمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے تھرو گوگل سرچ کنسول۔ یہ گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے، آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، اس ویب سائٹ کو رجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الرٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے۔ آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی، کون سے پیجز بلاکڈ ہیں، کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں، کس کی ورڈ کی اگینسٹ آپ کی کیا سرچز آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاب کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں، وہ بہت ساری گوگل کی آفس کی پروڈکٹس ہیں۔ جس طرح سے مائیکروسافٹ آفس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لائن ورژن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیکلی ڈاکس، شیٹس اور سلائڈس کے نام سے ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کے الٹرنیٹ گوگل نے پروڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لائن کر سکیں۔ آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، کریش ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا لاس نہیں ہوتا، آپ کا آن لائن ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کافی سہولت میسر ہے اگر آپ آفس یا ایجوکیشنل بیس پہ کام کرتے ہیں۔ کیلنڈر یہاں پہ پھر لکھا ہے، جن کو آرگنائز کرنا ہے کلاس کے جو لوگ کیلنڈر دوبارہ یوز کر سکتا ہے، لیکن فوٹوز اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور ایپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے۔ گوگل پلس کی ایک پروڈکٹ تھی فوٹوز کے نام سے جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنک کر لیتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہائی ریزولوشن میں، لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اوریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائی کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹ سیو کرتے ہیں، ایلو، ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے میسنجرز ہیں۔ لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا، گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویئر میں لانچ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹس۔ سو فار ایگزامپل آپ نے اگر گوگل پکسل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیگ شپ فون ہے، اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے، گوگل نے وہ لانچ کیا۔ گوگل اب صرف سافٹ ویئر کمپنی نہیں رہی، گوگل اب ہارڈ ویئر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے۔ اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالے ہیں جس میں ایکچولی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز دیں گے یا وہ آپ سے بات کرے گا
وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے وہ سنک ہوگا, ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. اسی طرح سے اینڈرائڈ, اگر آپ نے اینڈرائڈ فون یوز کیا تو آپ کے جیب میں اینڈرائڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے. اگر آپ نے گوگل کی واچ یوز کی ہے جس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ویئر او ایس یا گوگل ویئر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے, وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے. اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پروڈکٹ لانچ کیا تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو ماڈرن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی میکینک کو بلانا پڑتا ہے, آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینی ہے کسی کو نہیں, وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کی اور بھی پروڈکٹس ہیں. اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے, یہ کروم سے ڈفرینٹ ہے. کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورا لیپ ٹاپ ہے, اور یہ لیپ ٹاپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کہ سی ڈی ہے نہ کچھ ہے, یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. آپ اس لیپ ٹاپ کو بائی کرتے ہیں, اس پہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, سب کچھ آلریڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفس کانٹیکٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلریڈی انسٹال ہوتی ہیں. تو یہ لیپ ٹاپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں, آپ نیا لیپ ٹاپ لے لیں, آپ کا سارا کچھ وہیں کا وہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آہستہ آہستہ اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ الٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا. سو گوگل بہت سارے دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائف سائنسز کے بزنسز ہے, جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنیٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا, جس میں وہ روبوٹس کے اوپر, لائف سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کر رہے تھے, وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے. تو الٹیمیٹلی گوگل کے فاؤنڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنیٹ بزنس کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سیپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں. اور ان سب کمپنیوں کو اکٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفابیٹ رکھا. الفابیٹ بیسیکلی آپ کے الفابیٹس اے ٹو زی سے وہ انہوں نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک آپ کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں گوگل کی آلموسٹ ہر الفابیٹ پہ ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے. سو یہ الفابیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے, گوگل اٹ سیلف ایک کمپنی نہیں رہی. گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفابیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے, فار ایگزامپل کیلیکو, کرونیکل, جی وی. یہ ساری کمپنیاں ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ سروسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے اسکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلتھ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے. سو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی, گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا, گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈفرینٹ بزنسز ہیں. آنے والے دنوں میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاڑیاں بھی گوگل کی بنی ہوئی چلا رہے ہوں گے.